کہنے کو تو میں نیو یارک میں رہتا ہوں، لیکن حقیقتاً میں نیو یارک کے آباد علاقوں میں رہنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم کافی دور جنگلوں کے پاس رہتے ہیں، جہاں آبادی بہت کم ہے اور گھر ایک دوسرے سے کافی فاصلوں پر ہیں۔ ان علاقوں میں شہر کی نسبت ٹھنڈ بہت ہوتی ہے۔ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں آس پاس کوئی انسان بھی دکھائی نہیں دیتا، اسی لیے ہم رات ڈھلنے سے پہلے پہلے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ ایک رات میرے والدین کہیں گئے ہوئے تھے اور وہاں سے واپسی صبح سے پہلے نہیں تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں گھر پر اکیلا ہوں، اس لیے انہوں نے مجھے میرے اسکول کے دوست پال کو ہمارے گھر پہ رات ٹھہرنے کی اجازت دی۔ یہ رات انتہائی خوفناک تھی، جو میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ اسکول کی چھٹی ہوتے ہی ہم اسکول بس سے واپسی پر میرے گھر آئے۔ گھر پہ ہم نے ساتھ لنچ کیا، پھر گیمز کھیلے، باتیں کیں۔ کھیلتے کھیلتے جب میری نظر بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر پڑی تو میں بڑا حیران ہوا کہ رات ہو چکی تھی۔ جس طرح کے علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں سورج ڈھلتے ہی اندھیرا سناٹا ہو جاتا ہے۔ خیر ہم پھر بھی کھیلتے رہے۔ دیر رات ہو گئی تو ڈنر کیا، جو میری والدہ بنا کر گئی تھی۔ ڈنر کرتے کرتے اچانک مجھے کچن سے پانی کا نل کھولنے کی آواز آئی، جبکہ گھر میں صرف میں اور میرا دوست پال تھے۔ شروع میں تو مجھے لگا کہ شاید سنک خراب ہو گیا ہوگا اور ہمارا دھیان ابھی اس طرف گیا ہے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں کچن سے کچھ اور کھانے کو لے کر آتا ہوں۔ جیسے جیسے میں کچن کی طرف بڑھ رہا تھا، بجائے اس کے کہ نل بہنے کی آواز اور زیادہ آنی چاہیے تھی، بالکل خاموشی ہو گئی۔ خیر میں کچن میں داخل ہوا، میں نے سینڈوچز گرم کیے، کیبنٹ سے پلیٹس نکالی تو میں حیران رہ گیا کہ کچن کے پیچھے ہی گھر کا دروازہ تھا۔ دروازے کا لاک اپنے آپ حرکت کرنے لگا اور یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ لاک ایسے گھوم رہا ہے جیسے کوئی اس کو باقاعدہ گھما رہا ہے، اسے کھول کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں وہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میری سانسیں تیز تیز چلنے لگیں اور مجھے گھبراہٹ ہونے لگی کہ اچانک وہ ہینڈل لاک حرکت کرنا بند ہو گیا۔ دروازے کے پیچھے کھڑے شخص نے ہینڈل لاک گھمانا چھوڑ دیا۔ میں آہستہ آہستہ کر کے اپنے بیڈ روم کی طرف چلنے لگا۔ دل کی دھڑکنیں تیز تیز چل رہی تھیں، خوف کے مارے میں کانپ رہا تھا۔ میں بیڈ روم میں پہنچا تو میرے دوست نے میرے چہرے پر خوف دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو میں نے اسے لڑکھڑاتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی کہ گھر میں کوئی داخل ہونا چاہ رہا ہے۔ میں آگے کچھ اور کہتا، میں اور میرا دوست وہیں جم گئے کیونکہ بیڈ روم کے باہر کسی انجان شخص کی دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے کی آواز آئی۔ وہ مین ہال سے ہمارے روم تک آ رہا تھا۔ میں خوف زدہ تھا کہ آگے کیا ہوگا، کون ہے وہ شخص۔ مجھ میں ہلنے کی بھی ہمت نہیں تھی، لیکن میرے دوست نے ہمت کر کے بیڈ روم کا دروازہ آہستہ سے بند کر کے لاک کر دیا۔ اس پر اصرار شخص کے قدموں کی آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ ہمارے روم کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ ان دنوں میرے والدین نے مجھے موبائل نہیں دیا ہوا تھا، لیکن میرے دوست پال کے پاس اس کا سیل فون تھا۔ اس نے میرے والدین کو دھیمی آواز میں کال ملائی۔ میری والدہ نے اسے کہا کہ تمہیں فوراً پولیس کو اطلاع دینی چاہیے تھی۔ شروع میں تو میری والدہ سمجھی کہ ہم کوئی مذاق کر رہے ہیں۔ اس دوران وہ پر اصرار شخص ہمارے بیڈ روم کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور ہماری آوازوں میں لڑکھڑاہٹ اور خوف کو والدہ نے محسوس کر لیا۔ وہ شخص اب ہمارے بیڈ روم کا دروازہ بجانے لگا۔ فون پر والد نے کہا کہ فوراً گھر سے نکل جاؤ۔ ہم نے بیڈ روم کی کھڑکی کا گلاس نکالا اور وہاں سے کود گئے۔ بیڈ روم کی کھڑکی سے گھر کا بیک یارڈ والا ایریا تھا۔ ہم چیختے چلاتے مدد کے لیے پکارتے ہوئے بھاگتے رہے۔ بھاگتے بھاگتے میں نے جب پیچھے مڑ کر بیڈ روم کی کھڑکی پہ دیکھا تو وہ پر اصرار شخص کھڑا ہوا۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں لال انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔
اور وہ ہمیں کھڑکی سے مسلسل گھور رہا تھا۔ آگے قریب میں ہی ہمارے پڑوسیوں کا گھر تھا۔ ہم نے مدد کے لیے چیختے ہوئے دروازہ بجایا۔ رات ہم نے انہی پڑوسیوں کے گھر میں گزاری، اور صبح جب میرے والدین آئے تو میں گھر میں داخل ہوا۔ پولیس کو بلایا گیا، انہوں نے انویسٹیگیشن کی، لیکن اس شخص کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ لیکن اس دن کے بعد سے میں نے اپنے بیڈ روم میں سونا چھوڑ دیا۔ مجھے اپنے بیڈ روم سے خوف آنے لگا، اور جب بھی میں اپنے بیڈ روم کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ پر اسرار شخص ہانٹ کرتا ہے۔ اس دن کے بعد سے پھر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ کہانی ہمارے ایک نیو لسنر اویس نے ای میل کر کے شیئر کی ہے۔ انہوں نے انگلش میں بتائی تھی، لیکن میں نے آپ لوگوں کے لیے اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے سنایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں نے کوئی بات مس نہیں کی ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح وہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں، تاکہ آنے والی تمام سٹوریز آپ تک پہنچ سکیں۔